سب سے پہلے تو یہ بات آپ حضرات کی خدمات میں پیش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام یاد کرائیں کہ پہلا مہینہ محرم، دوسرا صفر، تیسرا ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ اپنے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام یاد کرائیں اور اسلامی سال کون سا چل رہا ہے یہ اپنے بچوں کو بتائیں۔ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنے پر بھی ثواب ہے۔ اسلامی مہینوں کے نام یاد رکھنے پر اور اپنے ڈیلی بک میں لکھنے پر بھی ثواب ہے۔ انگریزی تاریخ کو لکھیں، یاد رکھیں، بولیں، لیکن اسلامی تاریخ کو بولنے پر، لکھنے پر، یاد رکھنے پر ثواب ملتا ہے۔ انگریزی تاریخ کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، وہ ضرورت کی چیز ہے دنیا کے اعتبار سے۔ اس سے بڑھ کر ضرورت کی چیز ہماری اسلامی تاریخ ہے، اسلامی مہینے ہیں۔ تو اس لیے اسلامی مہینوں کے نام اور اس کی تاریخ وغیرہ اپنے بچوں کو بتاتے رہیں، اور کون سے مہینے کی کیا خوبی ہے، کیا خصوصیت ہے، کون سا واقعہ پیش آیا، کس مہینے کی کیا اہمیت ہے۔ آپ جو مسجد میں بیان سنتے ہیں، مسجد میں ہونے والے درس کے اندر آپ جو بات سنتے ہیں، ان میں کی دو چار باتیں اپنے بچوں کو بتا دیا کریں۔ رات میں سوتے وقت پہلے زمانے کی عورتیں اپنے بچوں کو اولیاء اللہ کے قصے سنایا کرتی تھیں، بزرگان دین کے واقعات بتایا کرتی تھیں، مائیں ان کو جھولا جھلاتے ہوئے اپنے بچوں کو کلمہ طیبہ پڑھایا کرتی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کے کلمات، اشعار پڑھ کر کے بچوں کو سلایا کرتی تھی۔ آج کی مائیں لا حول ولا قوت الا باللہ موبائل دکھا کر اپنے بچوں کو سلاتی ہیں۔ موبائل میں ان کا گیم کیا ہے، موبائل میں ان سے متعلق جو ویڈیوز ہیں کارٹون کے، ادھر کے ادھر کے، یہ چیزیں اپنے بچوں کو دکھا کر کے، میوزک وغیرہ سنا کر کے، بعض تو فلم وغیرہ دکھا کر کے اپنے بچوں کو سلاتی ہیں۔ اب وہ رات میں شیطانی خیالات کو لے کر کے سوئے گا تو صبح میں کیا فرشتہ بن کر کے اٹھے گا؟ وہ رات میں اس نے میوزک سنا، رات میں اس نے شیطانی باتوں کو سنا، اس کا اثر اپنے دل و دماغ پر چڑھایا تو صبح میں وہ نماز کے لیے اٹھے گا۔ اور چھوٹے بچے بالکل معصوم، 2 سال کے، 3 سال کے، ان کو یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں تو یہ بچے کلمہ کہاں یاد کریں گے؟ ان کو اسلامی بنیادی چیزیں کیسے معلوم ہوں گی؟ یہ آگے چل کر آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والے کیسے بنیں گے؟ آپ مر جائیں گے، میں مر جاؤں گا، جنازے میں سوار ہو کر کے آ جائیں گے تو ہمارے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے لیے جنازے کی دعا بھی پڑھ نہیں پائیں گے۔
نہ وضو کے مسائل بچوں کو سکھاتے، نہ غسل کا طریقہ سکھاتے، نہ باپ سے بات کرنے کا طریقہ، نہ ماں سے بات کرنے کا طریقہ، نہ اخلاق، نہ کردار، کوئی اچھی بات بچوں کو نہیں سکھاتے۔ لڑکیوں کو پردہ کرنا نہیں سکھاتے، اوڑھنی ڈالنا نہیں سکھاتے، لڑکیوں کو بے پردہ گھمایا جاتا ہے، ان کا ڈریس لڑکوں کی طرح پہنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ابھی تو یہ چھوٹی بچی ہے۔ بچپن سے ہی اگر ان کی تربیت غلط ہوئی، بڑے ہو کر کے ان کی صحیح تربیت نہیں ہو پائے گی۔ آج دنیا میں جتنے بھی طلاق کے واقعات پیش آ رہے ہیں، آج کل جتنے طلاق کے واقعات، خلا کے واقعات، میاں بیوی کے جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی سب سے بڑی اہم وجہ ماں باپ کی صحیح تربیت کا نہ دینا ہے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت دی ہوتی کہ شوہر کا کیا حق ہے، ساس کا کیا حق ہے، سسر کا کیا حق ہے، کس کے ساتھ کیا رویہ کرنا ہے، کس کا کیا مرتبہ ہے۔ ادھر شوہر کو یعنی دولہے کو اس کا باپ بتایا ہوتا، یا باپ اپنے بیٹے کا کان پکڑ کر کسی مولوی کے پاس بٹھایا ہوتا کہ اس کو سمجھاؤ کہ نکاح کے بعد کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے اور ساس کا میرے اوپر کیا حق ہے، میری کیا ذمہ داری ہے۔ تو پھر وہ اس کو بتاتے۔ باپ نے اگر اپنے بچے کی صحیح تربیت کی ہوتی تو اکثر میاں بیوی کے جھگڑے یوں ہی ختم ہو جاتے۔ صحیح تربیت نہ ہونے کا نتیجہ روزانہ طلاق کے، خلا کے واقعات مجھے اور آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ اب کتنا بھی اس کو ملانے کی کوشش کرو، وہ جڑتے نہیں۔ ایک جڑنا چاہے تو دوسرا نہیں آگے بڑھتا، دوسرا آگے بڑھنا چاہے، دونوں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جانبین میں جو میڈیٹرز ہیں، جو درمیان میں آئے ہوئے ہیں حق فیصلہ کرنے کے لیے، ملانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ خود ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پھر یہ دونوں ملنا پسند نہیں کرتے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کا دماغ اسلامی بنائیں، بچوں کی عادت نہ بگاڑیں، بس بچوں کو قرآن سکھائیں، اسلامی تعلیمات سے ان کو آراستہ پیراستہ کریں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔